اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، عامر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مریم نواز اس وقت نکلی تھیں نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن وہ حالات بہت مختلف تھے۔ پی ٹی آئی کے لیے جتنی مشکلیں ہیں اتنی مشکلیں نون لیگ کے لیے نہیں تھیں۔ وہ آسانی سے جہاں چاہتی تھی موومنٹ تھی، وہ میڈیا پہ پابندی ایک چیز ہے، اس کے بعد جو دیگر پابندیاں ہیں بہرحال وہ ان پہ نہیں تھی۔ یہاں تو وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ جو گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ حالات مختلف تھے۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو جانا چاہیے تھا، لیکن آج مجھے نہیں پتا، جو میری نالج میں ہے وہ تو یہ ہے کہ منگل کو وکلاء نے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور جمعرات کو فیملی نے ملنا ہوتا ہے۔ تو پھر آج علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں وہاں کیا کر رہی تھی، یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ آج ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضرور ہوئی وہاں پہ، کہ وہ آئے، گرفتاریاں ہوئیں، رہائی ہوئی، وہ سارا کچھ چلتا رہا۔ یہ پولیٹیکل موومنٹس اسی طرح چلا کرتی ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم اٹھیں اور بس وہ ہر چیز آپ نے تباہ برباد کر دینی ہے۔ اس طرح نوٹس آپ اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور یہ ایکٹیویٹی ہوئی تو اس کے بعد اختیار ولی صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ہم عمران خان کو رہا کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پتہ نہیں اب وہ کس کو کہہ رہے تھے، کیونکہ ویسے تو نون لیگ ہمیشہ کہتی ہے نا عدالتوں نے رہا کرنا یا نہیں کرنا، ہم نے تو نہیں کرنا، لیکن جب اختیار ولی صاحب وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں اور پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، چونکہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کیا لگ رہا تھا کہ آج اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ڈیالہ جیل کا دروازہ توڑ کے عمران خان کو لے جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا تو ظاہر ہے کہ بیک آف مائنڈ ان کے کچھ ہوگا، ان کو لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی کہیں وہ جو بات ہوتی ہے جی وہ مذاکرات بھی کہیں ہو جاتے ہیں، کوئی بات بھی چل رہی ہے کہ جی وہ اب یہ دیکھیں نا کنفیوژن پھیلانے میں تو کامیاب بہرحال یہ گورنمنٹ ہو گئی اس کے حوالے سے کہ جی وہ ان کے بے شمار لیڈرز کوئی اور میکسیمم کمپرومائز نظر آ رہے ہیں مجھے، جو آج بھی لگ رہا تھا کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے فرمائشی پولیس کی وین میں بیٹھنے والے سینز بھی مجھے لگے کہ جی ٹھیک ہے سانو بالو، تو ایتھے اسی کھڑے ہو کے وہ نہیں کر سکتے۔ وہ عظمہ بخاری کہہ رہے ہیں نا اوبر سروس کے طور پہ استعمال کیا، ٹھیک بات ہے، یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی بات ٹھیک ہے، یہ اسی طرح لگ رہا تھا کیونکہ اوبر سروس ہی انہوں نے اپنے لیے، اور پولیس نے ظاہر ہے ان کے لیے کوئی وہ خدمات اپنی دے رہی ہے کہ آجو جس نے بچنا ہے وہ آ کے اس میں گاڑی میں بیٹھ جائے اور اس کو ہم کہیں دور چھوڑائیں گے، آرام سے کسی شادی ہال کے سامنے اور لان میں بیٹھ جائیں اور گپ شپ کریں، چائے وہ پئیں، جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ تو یہ سین تو ہے۔ البتہ جب تک دیکھیں بہت سی چیزیں تھیں، رپورٹرز جب جایا کرتے تھے بات ہوتی تھی تو کچھ چیز ڈائریکٹ ہم تک پہنچتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی بھی ہے۔ اب اس پہ بھی یہ آج وہ سلمان اکرم راجہ اور یہ بیرسٹر علی گوہر یہ اس پہ چیخ رہے تھے کہ جی ہمارے نام کیوں نہیں تھے، ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی، تو یہ وہی لوگ ہیں نا جو وہ یقین دہانی کرا کے آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جی ٹھیک ہے وہ ہم آ کے بات نہیں کریں گے باہر۔ تو اب ظاہر ہے اسٹریٹجی وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو جو چیز پہنچنی ہے اس نے اس حساب سے اسٹریٹجی بنانی ہے، اور وہ اسی لیے ہر دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ جی نام چینج ہو گئے۔ کبھی کسی کو آج ایک خاتون کا نام میں دیکھ رہا تھا، غالباً رضیہ سلطانہ ہے کوئی، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں نے تو نام نہیں سنا ان کا پہلے، میں بھی بہت بڑی لیڈر ہوں یہ پی ٹی آئی کی، لیکن اس طرح کے نام بھی سامنے آ جاتے ہیں جب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے ان کا ایک لیڈر اندر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے عرصے میں اگر وہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا تو اب بھی نہیں کرے گا، ان کی بات ٹھیک لگتی ہے۔ اور اعظم سواتی صاحب جیسے لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے جب تک پھر کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ چیز سامنے نہیں آئے گی ہم اس پہ کمنٹ کیا کریں۔ بالکل صحیح۔ جی فیصل صاحب، بس ایک بات چھوٹی فیصل سے پہلے اگر کہہ دوں، یہ جو اختیار ولی کی پریس کانفرنس ہوئی نا، یہ 1 پیج پریس کانفرنس تھی۔ ٹھیک، جی فیصل صاحب۔ نہیں تو وہ 1 پیج والے کیوں سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی رہا کر دے گا؟ میں نے بس صرف جتنا جواب دینا تھا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، کوئی ڈر اور خوف کی پریس کانفرنس نہیں تھی۔ آپ نے جب کہا نا 1 پیج پریس کانفرنس تھی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ طاقتور ترین لوگ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی عمران خان کو رہا کرا لے گا؟ نہیں، میسج دینا مقصد تھا کہ آپ وہ پی ٹی آئی کے پی کے کی جو لڑائی ہے نا اس کے اوپر تھی۔ چلے میسج تھا ایک طرح کا۔ جی فیصل صاحب۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہری صورتحال بھی ہے، حقیقی صورتحال بھی ہے کہ تحریک انصاف میں جو ہے بہت سارے گروپ بن گئے ہیں اور یہ ان کی لڑائیاں جو ہے وہ کھلی جنگ آپس میں دوسرے سے جو ہے ہو رہی ہیں، بلکہ دست و گریباں بھی ہیں، اس کو بہت اگر آپ آسان فہم لفظوں میں بول دیں. لیکن یہ مخالفین کی حد تک تو جو ہے نا ان کے دل میں لڈو پھوٹنے کی حد تک تو اچھی خبر ہے. اس جنگ کا عمران خان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس جنگ کا تحریک انصاف کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنے بھی گروپ بن جائیں، جتنی بھی لڑائیاں ہو جائیں، یہ سب تحریک انصاف کو کوئی سیاسی طور پہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ قیدی نمبر 804 اپنی شخصیت میں اتنا طاقتور ہو چکا ہے، سیاسی طور پہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی اب اس کو ضرورت ہی نہیں رہی. ان اختلافات سے کم تحریک انصاف کی مقبولیت پر یا اس کی عوامی طاقت پر یا اس کے ووٹ بینک پر وہ تو کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑنا. اب بات یہ ہے کہ آپ عمران خان پہ جتنی سختی سے سختی کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی میں بھی کرتے ہیں اور کر لیں، آخر حد تک جس حد تک بھی جانا ہے وہ کر لیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اب یہ کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں تحریک انصاف کو ہونا چاہیے تھا اور تحریک انصاف نہیں آئی، تو یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. حکومت کے حوالے سے بھی پازیٹیو بات نہیں ہے، تحریک انصاف کے حوالے سے بھی پازیٹیو بات نہیں ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی پازیٹیو بات نہیں ہے. ایک اہم نوعیت کی کانفرنس تھی، تو آج اس میں یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی اکائی ہے یا ایک ایسی چمنی ہے جس کے بغیر پاکستان کا روپیہ پورا نہیں ہو رہا. تو اب اس روپیے کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس وقت پاکستان کو بہت سارے معاملات پہ قومی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. KPK کے معاملے پہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے، بلوچستان کے معاملے پہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے، دہشت گردی کے معاملے پہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے، کینال کے مسئلے پر قومی پالیسی کی ضرورت ہے. کیا آج اس ملک کے اندر تحریک انصاف کو آپ مائنس کر کے کوئی قومی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ بنا بھی لیں گے تو پھر وہ قومی پالیسی نہیں کھلائے گی. آپ اس ملک کی سب سے بڑی یہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو آؤٹ کر کے باہر کر کے آپ کیسے کوئی قومی پالیسی بنا لیں گے؟ اور یہ جو 4 5 6 اہم جو معاملات ہیں، یہ ان کے لیے قومی پالیسی بنانا ناگزیر ہو چکا ہے، لیکن آپ نہیں بنا سکتے. تو عمران خان کو رہا کرنا یا عمران خان کو سیاسی معاملات میں شامل کرنا عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ ریاست کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. ریاست کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے کہ بھائی ان کو رہا کریں، آپ ڈیل کریں، ڈیل نہ کریں، لیکن جو قومی مفادات کے تقاضے ہیں وہ کسی بھی ڈیل سے بہت بالا تر ہوتے ہیں. اس پہ کسی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کو کسی کوئی، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا عام انسان ہو، جہاں لفظ قومی مفاد آ جائے تو اس سے زیادہ جو ہے مقدس محترم چیز کوئی نہیں ہوتی. تو جہاں قومی مفادات کے لیے یہ ضروری ہے تو وہاں پھر آپ کو عمران خان کو ان کرنا پڑے گا. اگر ان نہیں کریں گے طاقت کی بنیاد پہ، یہ آپ کا اختیار ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اتنی طاقت ہے کہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں. عمران خان کے پاس یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کوئی جیل کا تالا توڑوا کے جو ہے نا باہر لے کر آ جائے. عمران خان کے پاس یہ عوامی قوت نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا. اس میں بھی اب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ وہ عوام کا پریشر ڈیولپ کر کے مجھے جیل سے نکال لیں، لیکن نہیں نکال پائے. عمران خان کی یہ اسٹریٹجی مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام ہو گئی. لیکن اس ناکامی کے باوجود بھی اس حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان کو جو اس وقت کے جو معاملات ہیں اس میں تحریک انصاف کا جو ہے ایک اوپینین شامل ہونا، اس مفادات کو مکمل کرنے کے لیے اس کے حوالے سے پالیسی کو